ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذو الحج کی دوسری تاریخ ہے اور یہ عشرہ جتنا قیمتی اللہ کے نزدیک ہے اور اس کے اوقات، اس کے ایام اور اس کی لیالی، اس کے دن اور اس کی راتیں جس قدر مبارک ہیں اور اہم ہیں، اکثر لوگوں کی اس عشرے کی طرف توجہ نہیں ہے اور مسلمان کن کن ایام کو اہم سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ رمضان المبارک کو مبارک مہینہ سمجھتے ہیں اور ہے بھی مبارک۔ رمضان کی جو گھڑیاں ہیں، دن ہیں، رات ہیں، وہ بھی موسم ہیں اور نیکیوں کے حاصل کرنے کا بہترین مہینہ ہے، لیکن چونکہ ہم ایک عجمی علاقے میں رہتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ احادیث میں رمضان المبارک کے علاوہ اور کون سے دن ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے اہم قرار دیا ہے۔ ہمیں انہی چیزوں کا علم ہوتا ہے جو ہمارے رواج میں داخل ہیں، رسوم میں داخل ہیں۔ اس عشرے کی قدر دلوں میں نہیں ہے۔ آپ جس سے بھی پوچھیں وہ کہے گا رمضان المبارک کو ہم ماشاءاللہ جانتے ہیں، فرض روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد بھی کوئی ایسا عشرہ ہے کہ جس عشرے میں نیکی کرنے کی ترغیب، نیکی کرنے کا ثواب رمضان کے بعد بڑھا دیا گیا ہو، اس عشرے کو اہم قرار دیا گیا ہو، تو اگر پوچھ لیا جائے تو وہ جواب میں کہیں گے نہیں، ہمیں صرف رمضان المبارک کا علم ہے، باقی دینوں کا ہمیں علم نہیں ہے۔ جب ہم نے قرآن و حدیث میں غور کیا پتہ چلا کہ رمضان جس طرح نیکیوں کا مہینہ ہے، اس کے دن اور اس کی راتیں بے مثال ہیں، اسی طریقے سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے یہ عشرہ بھی بڑا مبارک عشرہ بنایا۔ اس عشرے میں بھی آدمی کو اپنے اوقات اللہ کی یاد میں صرف کرنے چاہیے اور عبادات میں لگانے چاہیے، لیکن جو علماء قرآن و حدیث کے ماہر ہیں ان علماء کی ایک بات بڑی اہم ہے کہ یہ دن عشرہ جو ذو الحج کا ہے یہ ایسے ہی گزر جاتا ہے جیسے عام دن لوگ گزارتے ہیں، یہ ایسے ہی گزر جاتا ہے، یعنی ان کو عبادت کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوتی، اس کی فضیلت ان کے ذہن میں نہیں آتی اور وہ نیکی کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے۔ اگر وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو نوافل میں اضافہ نہیں کرتے، اور اسی طرح جو لوگ کام کاج سخت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سہولت دی ہے، وہ لوگ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، تب بھی وہ اس عشرے میں نفلی روزہ نہیں رکھتے، وہ عام دنوں کی طرح اس عشرے کے دنوں کو سمجھتے کہ بھی عام دن گزر رہے ہیں، یہ عام راتیں گزر رہی ہیں، جبکہ قرآن کریم سورۃ الفجر کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال
العشر، قسم ہے 10 راتوں کی. یہ 10 راتیں، یہ اس عشرے کی یہ 10 راتیں جو عشرہ شروع ہو چکا ہے. فرمایا کہ اللہ تو قسمیں کھا رہا ہے، اور کس کی قسم ہے؟ فرمایا والشفع والوتر، جفت اور طاق کی بھی قسم ہے. اب اس کی توضیح اور وضاحت میں مفسرین نے فرمایا کہ جو 10 کا دن ہے وہ جفت ہے، اور جو عرفے کا دن ہے، 9 ذوالحج کا دن ہے، طاق دن ہے. تو اللہ نے ان خاص دنوں کی بھی قسم کھائی ہے، اور عرفے کے دن کی اور جمعہ کے دن کی اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت میں بھی قسم کھائی. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، یہ جو ابتدا ہے، قسم ہے آسمان کی جو بروج والا ہے، جس کے برج ہیں، منازل ہیں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں والیوم الموعود، قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ قیامت کا دن ہے. وشاہد ومشہود، اور اس دن کی بھی اللہ نے قسم کھا لی کہ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، وہ دن آ جاتا ہے، اور وہ دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے. لوگ اپنی اپنی جگہ میں، اپنے اپنے وطن میں ہیں، سفر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، یہ دن آ جاتا ہے، جمعہ کا دن آ جاتا ہے. پھر اللہ نے قسم کھائی ہے، فرمایا وشاہد ومشہود، قسم ہے اس دن کی جس میں حاضری کی جاتی ہے. ان اعمال کے ساتھ دن نہیں آتا، دن تو آتا ہے لیکن اعمال کے ساتھ نہیں آتا، بلکہ اس دن کے اعمال کرنے کے لیے لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونا پڑتا ہے. وہ کون سا دن ہے؟ مشہود، جس میں حاضری کی جاتی ہے، لوگ حاضر ہوتے ہیں اعمال کرنے کے لیے. اگر وہ وہاں نہ جائیں تو وہ اعمال ہر جگہ نہیں ہو سکتے، وہ اپنے وطن میں نہیں ہو سکتے. وہ ایسا دن ہے. ملتان والے یہ کہیں کہ وہ اعمال ہم ملتان میں کر لیں، نہیں ہو سکتے. لاہور والے کہیں کہ ہم لاہور میں وہ اعمال کر لیں، وہ نہیں ہو سکتے. کراچی والے، امریکہ والے، برطانیہ کے مسلمان، جہاں کہیں دنیا میں رہتے ہیں مسلمان، یہ کہیں کہ اعمال کو کرنے کے لیے ہم اپنی اپنی جگہ میں ہوں اور اعمال کر لیں. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس دن میں حاضری ہوتی ہے، حاضری ایک جگہ میں ہوتی ہے، پھر وہ اعمال ہوتے ہیں. اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ عرفہ کا دن ہے. کہاں حاضری دینی پڑتی ہے؟ میدان عرفات. وہاں جائیں گے، وہاں حج کا رکن اعظم وہ ادا ہوگا، وقوف عرفہ ہوگا. اس کے لیے آپ کو وہاں جانا پڑے گا، یہاں نہیں ہو سکتا. تو ایک یوم شاہد ہے، وہ جمعہ کا دن ہے. ایک یوم مشہود ہے اور وہ عرفہ کا دن ہے. ایک یوم موعود ہے اور وہ قیامت کا دن ہے. اور یہ تمام ایام اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیے، صرف ذکر ہی نہیں کیے بلکہ ان کی قسمیں کھائی اللہ نے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عشرہ ہے اس کی فضیلت ہے کیا؟ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، ان حضرات نے اور دیگر محدثین نے، الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث بیان کی انہوں نے، ما من ایام احب الی اللہ العمل الصالح فیہن، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سال کے دن تو زیادہ محبوب ہوں اللہ کے نزدیک عمل صالح ان میں کرنا، نیک اعمال ان میں کرنا. فرمایا من هذه الايام العشر، یہ جو ذوالحج کے 10 دن ہیں ان سے زیادہ محبوب دن اللہ کے نزدیک اور کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان دنوں میں نیک عمل کرنا. یہی وجہ ہے ابن عثیمین نے رحمہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور دیگر انہوں نے فرمایا 2 رکعت جو اس عشرے میں آپ پڑھیں گے، آپ یہ عشرہ گزرنے کے بعد یا اس سے پہلے، رمضان کے علاوہ، رمضان تو سب سے فضیلت کا مہینہ ہے، فرمایا کہ پورے سال میں آپ 2 رکعتیں کسی بھی عشرے میں پڑھیں، دنوں میں پڑھیں، راتوں میں پڑھیں، آپ کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ 2 رکعت نفل پڑھنے کا ان دنوں میں ثواب ملے گا. روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے کہ 9 کا روزہ ضرور رکھا جائے اور ہر سال رکھا جائے. حج کے موقع پر نہ رکھے، کیونکہ حج کے موقع پر آپ نے نہیں رکھا 9 کو. حاجی کے لیے اور بہت سارے مشاغل، بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ ذوف پیدا نہ ہو جائے. وقوف عرفہ جو رکن اعظم ہے اس میں کمزوری نہ آ جائے، دعا کرنی ہے، ذکر اللہ ہے، ان کاموں میں ذوف پیدا نہ ہو. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 کا
روزہ آپ نے حج کے موقع پہ نہیں رکھا، باقی آپ نے فضیلت کیا ارشاد فرمائی، جو لوگ حج پر نہیں ہیں وہ 9 کا روزہ رکھیں خصوصاً، اور اگر ہمت ہے تو یہ جو دن چل رہے ہیں ان میں بھی روزہ رکھیں۔ 9 کے روزے کی الگ سے ہمارے نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی۔ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس ایک روزے کی برکت سے جو 9 ذو الحج کا روزہ ہے اس کی برکت سے 1 سال پہلے کے اور اگر یہ زندہ رہا تو 1 سال بعد کے، حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک روزے کی برکت سے اس بندے کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دے، اور یہ آتا ہے سال میں 1 دن آتا ہے۔ 9 ذو الحج کا روزہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، لیکن وہی بات ہے علماء کی کہ عوام الناس وہ اس عشرے کی فضیلت کی طرف متوجہ نہیں ہے، ان کو بتایا نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں تو ویسے نہیں بتایا جاتا، ہمارے ہاں تو کل خانیاں بتائی جاتی ہیں، ہمارے ہاں تو جمعراتیں بتائی جاتی ہیں، ختم شریف بتایا جاتا ہے، ہمارے ہاں کچھ اور بتایا جاتا ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائی بھی کہتے ہیں جوڑ پیدا کرو بھی، ایسی باتیں نہ کرو بھائی، تو وہ بھی فضائل سناتے ہیں۔ انشاءاللہ اچھی نیت ہے، فضائل سنا کے راغب کرنا یہ اچھا کام ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے، وہ کوئی کھلا مسئلہ بھی بیان کر یہ بھی ضروری ہے، ورنہ تو پھر خلط ملط کام رہے گا، ادھر بھی ٹھیک ہے ادھر بھی ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ ایام جو ذو الحج کے 10 دن ہیں ان میں نیک عمل کرنا اللہ کو بہت پسند ہے اور بہت زیادہ احب کا لفظ ہے۔ ایک حدیث میں ازکا کا لفظ ہے، ازکا کا معنی بہت زیادہ پاکیزہ عمل ہوتا ہے ان دنوں میں۔ اور ایک عالم نے کہا، فرمایا تسبیحہ رمضان المبارک میں اگر 1 مرتبہ سبحان اللہ کہو دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ فرمایا وہی حال ہے اس عشرے کا، اگر اس عشرے میں تم نے سبحان اللہ کہا اتنا ثواب ملے گا کہ باقی دنوں میں سبحان اللہ کا ثواب ملے گا تو صحیح، لیکن اتنا نہیں ملے گا۔ یہ وہ دن چل رہے ہیں، یہ عشرہ وہ چل رہا ہے۔ اب آگے حدیث پاک سن، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے ہاں اعظم ایام یہ 10 دن ہیں، اللہ کے ہاں احب ایام یہ 10 دن ہیں کہ ان میں نیک عمل کیا جائے۔ اور حدیث کے آخر میں اس نیک عمل کا بھی ذکر ہے کہ کون سا نیک عمل کرنا چاہیے۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، زیادہ سے زیادہ کرو ان دنوں میں۔ کون سا ذکر؟ فرمایا من التحلیل والتکبیر والتحمید، یہ کلمات اپنی زبان پہ کثرت سے لاؤ اس عشرے میں۔ من التحلیل لا الہ الا اللہ، اس عشرے میں کثرت سے پڑھو، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ والتکبیر اللہ اکبر، اور وہ تکبیر جو ہم 9 ذو الحج سے شروع کر کے اور 13 کی عصر تک لے جائیں گے، وہ ان دنوں میں بھی پڑھو۔ وہ مختص نماز کے بعد نہیں ہے، وہ عام تکبیر ہے، اور وہ خاص تکبیر ہے جو نماز کے بعد ہے، یعنی وقت خاص ہے، کلمات وہی ہیں، یہ مطلب ہے اس کا، پڑھنی وہی ہے۔ چنانچہ اس عشرے میں 2 صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ چلے جاتے تھے بازار میں، جس طرح ہمارے تبلیغی بھائی گشت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ کبھی ظہر کے بعد چلے گئے، کبھی عصر کے بعد چلے گئے، کبھی مغرب کے بعد چلے گئے، ایسے بازار سے گزرتے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ اچھے طریقے سے یاد رکھنا، وہ بازار سے گزرتے ہوئے وہ کہتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات کہتے ہوئے جاتے تھے۔ تو آگے یہ لکھا ہے کہ ان کی تکبیر سن کر لوگ بھی تکبیر کہتے تھے۔ اب ایک مسئلہ ذرا میں بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے اجتماعی تکبیر ثابت نہیں ہے، وہ سنت کے خلاف ہے۔ اجتماعی تکبیر کا یہ مطلب ہے کہ میں کہوں اللہ اکبر، تم آگے کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تم میرے ساتھ ساتھ کہتے رہو، یہ اجتماعی عمل بن جائے گا۔ نہ، صحابہ ایسا عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جب
بازار سے گزرتے تو قصدن یہ خود تکبیر پڑھتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے لوگوں کو ہم تکبیر پڑھ رہے ہیں اپنی آواز ہماری آوازوں کے ساتھ ملاؤ، یہ نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ تکبیر پڑھتے ہوئے بلا تکلف چلے جاتے۔ ان کی تکبیر سن کر جو لوگ کام کاج میں مشغول ہوتے ان کی توجہ تکبیر کی طرف ہوتی، اور پھر ہر بندہ فردن فردن کیا پڑھنا شروع کر دیتا تھا؟ تکبیر۔ تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں قافلوں کو وہ اجتماعی ذکر نہیں کرایا جاتا، اجتماعی جو ذکر اجتماعی نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ انفرادی ہے۔ تو یہ تکبیرات کہنا یہ بھی ایک انفرادی عمل ہے۔ پتہ جب خاص تکبیرات شروع ہوں گی اس وقت یہی حکم ہے کہ جیسے ہی نماز کا سلام پھرے گا 9 کے بعد یعنی 9 کی صبح سے اور 13 کے عصر تک، وہ جیسے امام سلام پھیرے گا تو اس وقت ہر بندہ اپنی اپنی آواز میں اللہ اکبر پڑھے گا۔ وہ اس وقت وہ ایک اجتماعی عمل ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت ایسے ہی پڑھنے کا حکم ہے۔ جہاں انفرادی عمل ہے اس کو اجتماعی بنائیں گے وہ بدعت بن جائے گا، یہ ایک اصول شریعت کا ہے۔ اس لیے انفرادی تکبیر جب تک 9 کا دن نہیں آتا تو آپ پڑھتے رہیں بازاروں میں، اس نیت سے آنا جانا ہو تو 2 صحابی ہیں ان کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ باقی حاجیوں کی تو بات ہی کیا ہے، جو حجاج کرام دنیا بھر سے وہاں پہنچ چکے ہیں، پہنچ رہے ہیں، یہ تو احرام باندھنے کے بعد تلبیہ شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا تلبیہ اتنا مبارک تلبیہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلبیہ کی فضیلت میں یہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من ملب یلبی الا لبا ما عن یمینہ و عن شمالہ من حجر او شجر او مدر۔ احرام باندھ کر جو حاجی بھی 2 رکعتیں پڑھتا ہے، پہلے غسل کرتا ہے، پھر احرام کی چادریں باندھتا ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد نیت کرتا ہے یہ اللہم انی ارید الحج والعمرہ فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ یہ دعا کرنے کے بعد پھر وہ تلبیہ پڑھتا ہے۔ اب یہ اس کا پہلا تلبیہ ہوتا ہے، چاہے پاکستان سے شروع کر دے، چاہے ہندوستان سے شروع کر دے، چاہے وہ ترکی سے شروع کر دے، کہیں سے بھی شروع کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی ملبی تلبیہ پڑھتا ہے، تلبیہ پڑھنے والا، الا لبا، مگر اس کا تلبیہ سن کر جیسے وہ پڑھتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما عن یمینہ و عن شمالہ، اس کی دائیں جانب والی ساری چیزیں، بائیں جانب والی ساری چیزیں۔ حضور نے یہ بھی فرمایا جہاں زمین ختم ہوتی ہے اتنے پتھر ہیں، من حجر او شجر او مدر، جتنے پتھر ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے کچے ڈھیلے ہیں، یہ سارے کے سارے حاجی کا تلبیہ سن کر تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ بہترین تلبیہ، اس تلبیہ کو میرا رب پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بلایا اللہ نے ہے کہ آجا حج پہ آجا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب کعبہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آواز لگاؤ اے میرے خلیل، آواز لگاؤ۔ فرمایا کہ میری آواز کون سنے گا؟ میری تو آواز ہی کہاں تک پہنچے گی، کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا تم آواز تو لگاؤ، میں صرف موجودین نہیں جو اس وقت زمین پر موجود ہیں ان تک نہیں تیری آواز پہنچاؤں گا، ان سب تک پہنچاؤں گا، اور جو ابھی تک اپنے باپوں کی پشتوں میں ہیں میں ان ارواح تک بھی تیری آواز کو پہنچا دوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ۔ اور اس آیت کے بعد وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تو آواز لگا، یہ آئیں گے تیرے پاس، چولا یہ پیدل بھی آئیں گے یعنی حج کرنے والے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ ہر لاغر اونٹنی پر سوار ہو کر بھی آئیں گے۔ چلے گی تو موٹی تازی ہوگی، لیکن سفر کرتے کرتے مکہ تک پہنچتے وہ کیا ہو چکی ہوگی؟ لاغر۔ اس لیے وہ آئیں گے تیرے پاس۔ امام قرطبی لکھتے ہیں
ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا تھا اس وقت روحوں تک آواز پہنچ گئی، اس کو ایک حج نصیب ہو، اور جس نے 2 مرتبہ کہا اس کو 2 حج نصیب ہو، اور جس نے 3 مرتبہ کہا اس کو 3 حج۔ لبیک لبیک لبیک۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کل عمر 70 سال، پہلا حج والد کے ساتھ کیا، اس وقت نوجوان لڑکے تھے 16 سال کی عمر، کہتے ابا جی کے ساتھ حج پر گیا تھا میں، اس کے بعد حج قضا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے 55 حج نصیب فرمایا۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پیدل حج کیا، حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے 20 حج کیا اور پیدل حج کیا۔ اللہ اکبر، کس قدر فضیلت والا عمل ہے۔ تو قربانی کا جو جانور ہے اس کو پالے، قربانی کے جانور کو کھلانا پلانا، موٹا کرنا، خوبصورت بنانا، نہلانا، یہ چیزیں ثواب کا باعث ہیں۔ البتہ گھنگرو ڈالنا اور بازاروں میں رنگ کر کے پھرانا اور لوگوں کو کہنا دیکھو ہم نے کیا لیا ہے، دیکھو دیکھو ہم کتنے پیسے والے ہیں، ایسا کام نہ کریں، بالکل نہ کریں، بلکہ ہر وقت دعا کریں، کیا پروردگار ایسے قبول فرما لے جیسے ابراہیم کی قربانی قبول فرما، میرے پروردگار ایسے قبول فرما جیسے محمد مصطفیٰ کی قربانی قبول، وہ اس کو کھلونا نہ بنائے، نمائش نہ بنائے، اس کو یہ اخلاص کے ساتھ قربانی کرے۔ اور یہ گھنگرو ڈالنا حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مسائل کوئی بتائے گا آپ کو، یہ ٹلیاں بجانا ٹن 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 ناجائز ہے، گلے میں ڈالنا، یعنی نہلاؤ بھائی، اس کو چارہ ڈالو، بہترین چیزیں کھلاؤ، موٹا تازہ کرو اس کو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔